ان کی بات نہیں کی، بلکہ ایک سمبل، ایک علامت، ایک غزل کی علامت، شعر کی علامت، دنیائے جمال کی علامت وہ ختم ہوئی چلی جا رہی ہے۔ کسی پہ کرتے ہیں ابر بہار کو قربا، کسی پہ قتل مہ تابناک کرتے ہیں، چاند کو قتل کیے دے رہے ہیں، کہیں پہ ہوتی ہے سرمست شاخسار دنیم، کسی پہ باد صبا کو ہلاک کرتے ہیں۔ یہ سب سمبلز ہیں، ان سمبلز کی موت تکلیف دے رہی ہے شاعر کو۔ تو اتنا بھرپور شاعر، جو سراپا شاعر ہمارے یہاں کہیں بھی نہیں۔ تو فیض صاحب نے کیا یہ کہ سرکشی کو اور احتجاج کو بھی ایک شعری رنگ دے کر کے ان کو مہذب کر دیا۔ تو احتجاج کی یہ تہذیب فیض صاحب کے یہاں کہیں بھی نہیں ہے، اور اسی بات کو میں کہتا ہوں کہ فیض صاحب کے یہاں ایسی مکمل شرافت ہے کہ وہ چیز جو کہ تکلیف دہ ہے وہ بھی جب نکلتی ہے نا تو وہ شاعری سے دھل کے پاکیزہ اور حسین ہو جاتی ہے۔ ان کے ہاں رومانس ہے، اور رومانس احتجاج میں بھی ہے، تو یہ بات غور کرنے کی ہے۔ تو یہ جو آپ نے ان کی یہ جو سرکشی کے حوالے سے جو آپ نے کہا، اس کی تھوڑی سی وضاحت کیجئے کہ اور وہ جو آپ نے بات کی سراپا شاعر ہونے کی، تو کیا مثلا اگر میں آپ کو دو اور نام جو ہے وہ دوں، میر تقی میر اور غالب کے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فیض صاحب کی جو سراپا شاعر ہونے کی اور سرکشی کا جو آپ نے بات کی، اس کا تعلق جو ہے وہ جدت کے ساتھ تھا اور ان حالات کے ساتھ تھا جو کہ اس زمانے میں جو ہے میر تقی میر یا غالب کے زمانے میں نہیں تھے؟ اور اس کو آپ کیسے کہیں گے کہ فیض صاحب نے جب اپنا مجموعہ لکھا تو اس کا شعر جو ہے وہ غالب سے مستعار لیا، تالیف نسخہ ہائے وفا کر رہا تھا میں، مجموعہ خیال ابھی فرد تھا۔ جی، بات یہ ہے کہ میر صاحب کی حسیات، سینسیبلٹی، اور غالب کی حسیات، ان کی سینسیبلٹی فیض صاحب سے دور ہے۔ فیض صاحب کی حسیات وہ ہیں جو ہماری آپ کی حسیات ہیں، اور اسی زمانے میں وہ پلے بڑھے، انہی حالات میں اٹھے۔ ان کے دل میں حقیقتاً درد تھا، کچھ مسائل کا، کچھ معاشرتی مسائل کا، کچھ اقتصادی مسائل کا، کچھ اخلاقی مسائل تھا۔ تو ان کی سینسیبلٹی ہم سے اتنی قریب ہے کہ ہم کو ان میں جھلکیاں نظر آتی ہیں حالات کی۔ تو فیض صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ قریب تر ہیں حالات کے۔ انہوں نے جو دنیا آباد کی ہے وہ گلی کوچوں سے ابھری ہے۔ ان کی دنیا اوپر سے نیچے نہیں آئی بلکہ نیچے سے اوپر جاتی ہے۔ ان کا سفر عرض سے سما تک ہے۔ تو یہ بتائیے کہ اس میں چینل کا نام بھی سما ہے۔ ہاں، یہ بتائیے کہ اس میں جو ایک عنصر ہوتا ہے جس ٹرانسینڈنس کا اور ایمننس کا، تو وہ جو چیز ایمننٹ ہے وہ اس کی کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں۔ تو اگر ہم ان حالات کے حوالے سے ان کو دیکھیں تو کیسے آپ دیکھیں گے کہ میر تقی میر یا غالب کی شاعری یا اور بہت جو اساتذہ ہیں اردو کے، ان کی جو شاعری ہے اس میں کیا وہ ٹرانسینڈنس کا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو ابھی تک پڑھتے ہیں، یا کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، فیض صاحب کو معاشرتی حالات سے براہ راست ایک سروکار ہے، لیکن وہ اس کو یونیورسلائز کر دیتے ہیں، اس وجہ سے وہ ٹاپیکل نہیں ہے۔ فیض صاحب فیشن نہیں ہے کہ آج مقبول تھے کل مقبول نہیں رہیں گے۔ ہمارے یہاں کچھ شعراء ایسے ہیں جو بہت ٹاپیکل ہیں، ان کی حیثیت وہی ہے جو صحافت کی ہوتی ہے، وہ جرنلسٹک ایکسپریشنز ہیں۔ فیض صاحب کے یہاں پوئٹک ایکسپریشنز ہیں، اس لیے وہ کبھی فرسودہ نہیں ہوں گے، کبھی باسی نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ تازہ رہیں گے، اس لیے کہ انسانی جذبات کے پیرائے میں اظہار کرنا حالات حاضرہ کا بہت مشکل کام ہے جو انہوں نے کیا۔ میر صاحب کی زندگی اور تھی، ان کے زمانے میں نواب ہوا کرتے تھے اور بادشاہ تھے۔ خود غالب بہادر شاہ ظفر کی خدمت میں مامور رہے اور قصائد لکھے انہوں نے انگریز حکمرانوں کی تعریف میں۔ تو معاشرتی حالات بدلے ہوئے تھے۔ وہ کورٹ پوئٹری ایک اعتبار سے ہے، وہ ایک اعتبار سے ایلیٹسٹ پوئٹری ہے۔ فیض صاحب اتر آئے زمین پر، اور جب وہ زمین پر اترے ہیں تو انہوں نے شاعری کو زمین پر نہیں اتارا، بلکہ اس کی جو سطح تھی اس سطح کو انہوں نے شروع سے آخر تک قائم رکھا۔ فیض صاحب نے کبھی اپنے بال نہیں نوچے، اپنے کپڑے نہیں پھاڑے، بلکہ اس تہذیب کے ساتھ گفتگو کی جو غزل کا مزاج ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ گویا آپ یہ سمجھیے کہ وہ غالب ہی کا تسلسل ایک اعتبار سے ہیں، میر صاحب کا ہی تسلسل ایک اعتبار سے ہیں، لیکن وہ میر صاحب کی ایک گویا ولادت نو ہیں فیض صاحب۔ ایک نئی شکل، ایک نیا پہلو انہوں نے دیا ہے کلاسیکی ادب، جو بالکل کلاسیکی ادب کو۔ ڈاکٹر نعمان اللہ، پھر بہت خوبصورت باتیں ہوئی، وقفہ ہم نے لینا ہے منو بھائی جی اور عامر ضیاء صاحب، لیکن ایک انہوں نے جملہ کہہ دیا صحافت کے حوالے سے، جی اور جس میں آپ تو خیر صحافی بھی رہے ہیں جی ہاں، اور جو ہے وہ لکھاری بھی ہے، لیکن میں اور عامر ضیاء صاحب جو ہے وہ صرف صحافت کرتے ہیں،
تو اس سلسلے میں آپ سے پھر بات کرتے ہیں صحافت کے حوالے سے بھی. برا نہیں ماننا چاہیے. نہیں اور میں جس طرف آ رہا تھا کہ فیض صاحب نے بھی صحافت کی، لیکن یہ ساری باتیں اس وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. سیاسیات میں خوش آمدید. منو بھائی، بات کی ڈاکٹر نعمان الحق نے فیض صاحب کی کہ جس میں اس زمانے کے حالات کے حوالے سے بھی، لیکن اس کے علاوہ وہ ایک یونیورسلزم جو کہ جو وقت کی قید و بند سے آزاد، یہ آج سے 50 سال بعد 100 سال بعد بھی اسی طرح اس میں نیا پن ہوگا. اور لیکن صحافت کی انہوں نے بات کی جس کا میں نے ذکر کیا. میں تو ہوں ہی صحافی، آپ نے بھی صحافت کی، فیض صاحب نے بھی کی صحافت. جی ہاں، ہمارا تو تعارف ہی ان کو بطور صحافی ان کے ساتھ ہے. ایک جو بات پتہ نہیں ہم کیوں نہیں بات کر رہے کہ وہ ایک نظریاتی ایک شخص تھے، ایک بائیں بازو سے تعلق تھا ان کا. سوشلزم ان کی سوچ تھی، اور اس کے اوپر وہی ہم اسٹریٹ کی تو بات کرتے ہیں، مگر ان کا ایک خاص محنت کشوں کے ساتھ ایک تعلق تھا. مختلف محنت کشوں کے ساتھ ان کا رہا تعلق، ساری عمر رہا. اور اسی لیے اور ان کو ساری زندگی گالیاں پڑی، اخبارات میں ان کے خلاف لکھا گیا، ان کے اوپر سازشوں ملک توڑنے کی سازش کے کیس بنے. اور یہ ساری وہ سارے لوگ جو ان کے خلاف ابھی بات کی گئی کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو قبول کرتی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ جو اس کو ٹی وی پہ اور ریڈیو پہ نہیں آنے دیتی تھی، ان کی چیز نہیں چھپ سکتی تھی، اس ملک میں رہ نہیں سکتے تھے، ملک سے باہر جانا پڑا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، وہ ان کو قبول کیا گیا. اس لیے جس طرح تحریک پاکستان کے مخالفین اب تحریک پاکستان کے مامے بنے ہوئے ہیں، پاکستان کے مامے، نظریہ پاکستان کے خالق بنے ہوئے ہیں، اور نظریہ پاکستان ہمارے اوپر ٹھونس رہے ہیں جس کا کہ تحریک پاکستان سے کوئی وہ آپ کی ایک ماما تھیوری بھی تو ہے. تو یہ ہے اس کے اوپر میں نے ایک دفعہ مضمون بھی لکھا تھا. لیکن مجھے یہ بتائیں، یہ جو آپ نے کی باہر جانے کی بات، فیض صاحب کی آنے کی، مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ وہ بیروت سے واپس آئے تو بھارت نے کہا کہ آپ ادھر کیوں نہیں آئے. وہ بہت بڑا جلسہ ہوا تھا دلی میں. تو وہاں پہ انہیں کہا گیا کہ سر آپ کے پنڈت جی نے بھی کہا تھا کہ آپ یہاں آ جائیں، آپ کو وائس چانسلر بناتے ہیں علی گڑھ یونیورسٹی کا، اور آپ کو یہاں عہدہ بھی مل رہا تھا. انڈیا پاکستان والے آپ کو جیلوں میں اندر ڈال دیتے ہیں یا آپ کو ملک چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، تو آپ انڈیا کیوں نہیں آ جاتے. تو فیض صاحب نے کہا کہ بھائی ہندوستان ہماری محبوبہ صحیح، مگر پاکستان ہماری منقوہ ہے، ہم منقوہ کے لیے محبوبہ کو نہیں چھوڑ سکتے. تو میں نے کہا فیض صاحب آپ نے دونوں طرف سے تالیاں حاصل کی، منقوہ نے بھی تالی بجائی اور محبوبہ نے بھی تالی بجائی. عامر ضیاء صاحب، یہ بہت کم ہوتا ہے کہ محبوبہ بھی تالی بجائے اور منقوہ بھی. میری زندگی میں تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. یہ بتائیے کہ یہ جو سارا معاملہ تھا اس زمانے میں جب آپ یہ جس کی ہم بات کر رہے تھے، جب آپ کراچی میں تھے، تو یہ جو چیز تھی اور وہ ساری سرکشی جس کا ذکر جو ہے وہ ڈاکٹر نعمان الحق نے بھی کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ فیض کے اپنے ہاں وہ جو سرکشی تھی اس کا جو اظہار تھا وہ بالکل مختلف تھا. اس کا تعلق جو ہے وہ جو اسٹریٹ کا غصہ تھا اس کے ساتھ نہیں تھا. یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ بات بہت سلیقے سے کہی گئی، کہیں اس میں جھنجھلاہٹ نہیں تھی، کہیں اس میں جنون کی ہمیں کیفیت نظر نہیں آتی. گو کہ جنون کا تذکرہ ہوتا ہے، عشق کا ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ کیفیت نہیں تھی. منو بھائی نے بہت اہم بات کی کہ جو ہم نے فیض کی شخصیت کی جو دیگر پہلو ہیں، جس میں صحافی بھی ہے، استاد بھی ہے، ٹریڈ یونینسٹ بھی ہے، ایک اچھا کمیونسٹ بھی ہے، تو فیض کی شاعری نے ان سب چیزوں کے کلپس کر دیا. اتفاق یہ دیکھیے. لیکن جو بھی فیض کی شاعری تھی اس کی جو ساری سورسز تھیں وہ ان کی شخصیت کے سارے پہلو تھے، جس میں ان کا سوشلزم، کمیونزم سے کمٹمنٹ، بائیں بازو کی تحریک سے کمٹمنٹ، مزدوروں سے ان کا مضبوط تعلق، عوام سے ان کا تعلق، وہی اس تمام پہلوؤں کا جو اظہار تھا وہ ان کی شاعری تھی. اور اسی وجہ سے میرے خیال میں وہ ایلیٹ کے شاعر نہیں ہیں، اور جس طرح سے ایک عام آدمی نے اس کو قبول کیا، اس میں اس کو اپنا درد نظر آیا، اس کو اپنے خواب نظر آئے، اپنی اس میں راحتیں، اپنی مشکلات نظر آئیں. یہی میرے خیال میں فیض صاحب کی ایک اسٹرینتھ ہے، اور جو ان کو ہر کہتے ہیں نا کہ وہ 80 کے شاعر نہیں ہیں، 1980s کے یا 70s کے، وہ آنے والے دہائیوں کے، صدیوں کے شاعر ہیں. یہ بات لے کے ڈاکٹر نعمان الحق کی طرف جاتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب یہ